أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم. آج 2 محرم الحرام ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں جس کا نام ہے یاد کربلا. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ کہ حافظ محمد شاکر صاحب نے خوبصورت انداز میں قرأت کر کے پروگرام کا آغاز کیا. اور سورہ رحمان کو آپ جتنی دفعہ بھی سنتے ہیں اور اگر آپ کسی غم میں مبتلا ہیں سورہ رحمان سنیے، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں سورہ رحمان سنیے. اور ایک آزمودہ ٹوٹکا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ڈاکٹروں سے مایوس ہو جائیں، اگر آپ حافظ ہیں تو بہت اچھا ہے خود پڑھیں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ سورہ رحمان کو سنیں. یعنی آپ ہر ایک کے پاس موبائل ایکسیس ہے، کمپیوٹر ایکسیس ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ایکسیس ہے. آپ سورہ رحمان کو سنیں اور یکسوئی کے ساتھ سنیں اور اس کے بعد پانی پر دم کر کے آپ پئیں اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آنے لگ جائے گا، آپ کی صحت میں بہتری آنے لگ جائے گی. اور آپ کے اندر جو ایک نیگیٹیوٹی ہے، یعنی لوگوں کے لیے برا سوچنا یا صرف نیگیٹو کاموں کو سر انجام دینا،
الحمدللہ وہ پازیٹیو ہو جائے گا. تو اس سے بہترین کیا شان ہوگی میرے رب کی کہ اس نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے. سبحان اللہ اس کتاب کے لیے جس کو ان پڑھ بھی ایک دفعہ پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اگر آپ نے کچھ ڈگری حاصل کرنی ہے, اسپیسیفیکیشن کرنی ہے, یعنی آپ نے اگر انجینئر بننا ہے تو انجینئرنگ کی ڈگری آپ کو ریکوائر ہے, لیکن آپ نے اگر نرسری یا پریپ 1 پریپ 2 نہیں پڑھی تو آپ کلاس 1 کا جو بھی سلیبس ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے. لیکن جس ان پڑھ شخص نے بھی بڑھاپے کی عمر میں بھی اگر قاعدہ پورا پڑھ لیا تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیروکار بنا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں وہ چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرا رب خوش ہوتا ہے اور ہمیں مزید عطا کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے اپنے رب کی اطاعت کا کہ ہر حال میں خوش رہو, اور اگر کچھ چیز دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اس سے مانگو تو وہ مزید عطا کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کی بہت اچھی سی مثال مجھے میرے گھر سے میری والدہ نے بتائی کہ جب تم بچپن میں ضد کرتے تھے تو میں 1-2 دفعہ منع کرتی تھی اور پھر دے دیتی تھی, تو میں تو ایک ماں وہ 70 ماں جتنا پیار کرتا ہے. جب اس سے ضد باندھ دو گے کہ مجھے دینے والا بھی تو ہے, تو ہی دے سکتا ہے اور تو ہی مجھے عطا کرے گا, تو اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی تو تمہیں مل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک تمناؤں کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور پھر مجھے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی جو کہ مجھے پہلے پروگرام میں یاد نہیں رہی, لیکن سیکنڈ پروگرام میں کروں گا, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صاحب اولاد کرے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو اولاد عطا کرے اور حضرت علی اصغر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی گود کو ہرا بھرا کرے. آمین ثم آمین. آج بھی ہمیں جوائن کیا ہے محمد کریم رضا صاحب نے, جو کہ مولانا ہیں, خطیب ہیں ماشاءاللہ, اور دینی اور دنیاوی دونوں ایکسپیکٹ سے زندگی کو لے کر چلتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وبرکاتہ. ماشاءاللہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا کرم ہے. دوسرا دن ہے آج, ہم پھر موجود ہیں آپ کے ساتھ. اور جیسے کہ کل جاتے ہوئے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کل کے پروگرام میں ہوں گے یا نہیں, تو پھر آپ ٹائم نکال کر آئے, اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے کل آپ نے بیان کیا تھا, اور میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں سے میری بات ہوئی یا ایون دو PCR سے بھی میسیجز آ رہے تھے مجھے کہ یار بہت اچھا بول رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کا یہ سفر کامزن رکھے. آمین ثم آمین. حافظ محمد شاکر صاحب جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی, پروگرام کا آغاز کیا, ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں, اور پولیس میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں. یعنی یہ کام کرتے ہیں. تو ہم شہر کراچی میں یا پورے پاکستان کی بات کروں, اپنی جتنی بھی آرم فورسز ہیں, کہ یہ لوگ موجود ہیں تو ہم بے فکر ہو کر جاتے ہیں. شاکر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم کے ساتھ, کہ آپ کا بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. کیونکہ ماشاءاللہ میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ آج ان کی کچھ کمٹمنٹس تھیں جو کہ یہ پیچھے چھوڑ کر اس پروگرام کے لیے آئے. کیونکہ جب میں نے ان سے کہا کہ محرم الحرام کی ریکارڈنگ ہے, تو پہلے انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں, اور پھر مجھے ایک کال آئی کہ ذیشان بھائی میں بھی ساتھ آ رہا ہوں. ایسا ہی تھا. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ مائک اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں. کہ شاکر کہتے ہیں کہ زندگی میں مجھے بہت اچھی چیز میں ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ میری ان کی پہلی ملاقات رحمت سحر میں ہوئی تھی, اور اس دن کے بعد سے میں اس بندے کی آواز کا گرویدہ ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہمیں اچیومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ بہترین اچیومنٹس آپ کی ہیں کہ جس طریقے سے ان کے فلوٹ سے نعتیں آپ سن رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو کامزن رکھے. اور کہتے ہیں کہ انسان کے لیے, کیونکہ جس محکمے سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں, میں اوپنلی یہ بات کروں گا کہ ہر کوئی نیگیٹو کمنٹس پاس کرتا ہے, اس میں آپ حافظ بھی ہیں. اور بہت اچھی بات مجھے لگی کہ میں نے آف دی ایئر ایک بات ان سے کی کہ بھائی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جاب کا کسی دوست کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ذیشان بھائی نہ غلط کرتا ہوں نہ غلط ہونے دیتا ہوں, جو صحیح طریقہ ہوتا ہے اس پہ چلتا ہوں, اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ منزل آسان کرتا ہے. ایسا ہی ہے. تو شاکر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے. اور مولانا صاحب کے بعد ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ حمد باری تعالیٰ ہم آپ سے سنیں گے. تو مولانا صاحب سب سے پہلے جو آج آپ نے ٹاپک تجویز کیا, قرآن کے اوپر آج ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے, یعنی قرآن کے بارے میں جانوں گا آپ سے, ہم اس چیز کو بھی اس پروگرام کو آج نام کرتے ہیں, یہاں پر میرے دونوں جو گیسٹ بیٹھے ہیں, کہ جو بےحرمتی ہوئی ہے قرآن پاک کی, ہم اس کی سخت کہتے ہیں نا مزاحمت کرتے ہیں سخت الفاظوں میں کہ خدا را مسلمانوں سے پنگا مت لو, پھر انجام کے لیے تیار رہنا. اور میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب بھی
الحمدللہ کسی سے بھی پوچھا جائے، میں کسی مذہب کو برا نہیں کہتا، لیکن ہر کسی کا ڈیفرنٹ بیانیہ سامنے آتا ہے، لیکن دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان سے پوچھو تو ایک رب ہے اور ایک قرآن پاک ہے اور ایک نبی ہے جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جو کہ خدا کے محبوب ہیں. تو اس بیانیے میں ہم مسلمانوں کا کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسا ہی ہے مولانا صاحب؟ ایسا ہی بالکل جی. تو ہم اسی کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جو یہ واقعہ رونما ہوا، کیونکہ آج پروگرام ہی ہم اسی پر بیس کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اندر، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. دل میں افسوس بھی ہے، غم بھی ہے کہ ہمارے قرآن پاک کے ساتھ ایسا ہوا. یہ تو وہ کتاب ہے کہ ہم مسلمان تو اس کو بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم مسلمان جو ہے وہ پیٹھ بھی نہیں کرتے. اگر یہ نیچے ہو، نیچے کوئی پڑھ رہا ہو بیٹھ کر، تو ہم اوپر بھی نہیں بیٹھتے. ایسی اعلیٰ اور عرفہ یہ کتاب ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، اسی کتاب کے ذریعے جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے. اسی کتاب سے سکون بھی ملتا ہے. وہ کیا ہے جو اس کتاب سے نہیں ملتا؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب قرآن نے تو چیلنج کیا تھا نا کہ اس کی مثل لے آؤ، لے کے آؤ اس کے جیسا. اگر تم میں طاقت ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، تو لے کے آؤ اس کے جیسا. اگر کر سکتے ہو تو کوئی قرآن کی مثل تو لانے پر قادر ہے نہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے تو پھر گستاخیاں شروع ہوئی. جب بندہ ہار جاتا ہے، تو جب بندہ مقابلہ کر نہیں سکتا، تو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جب بندہ بات چیت نہیں کر سکتا تو وہ گالم گلوچ پہ ہوتا رہتا ہے. یا اس کی سمپل مثال اگر دیں تو کھسیانی بلی جو ہے وہ کھمبا نوچتی ہے. یہی ہوتا ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے. اور مجھے افسوس مولانا صاحب اس بات پہ ہوتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ایسا انسان کی جو قرآن کی بے حرمتی کرے. لیکن اس بدبخت لوگوں کے لیے کہ ان کی آخرت کیا ہوگی، اور وہ اسی دنیا میں انجام دیکھیں گے. ٹائٹینک بنانے والے نے یہ کہا تھا کہ اس کو رب چاہ کر بھی نہیں ڈوبا سکتا، اور ڈوبا تو نہیں، 2 ٹکڑے ہو کر ڈوبا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب کسی نے یا قرآن پاک سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا انجام پھر دنیا نے دیکھا ہے. انجام دنیا نے دیکھا. ایسا ہی ہے کہ رب کا گستاخ، رب کے انبیاء، صحابہ، قرآن کا گستاخ جو ہے وہ پھر دنیا اس کا انجام دیکھتی ہے. وہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ بات کر رہے تھے، میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں سورہ رحمان کے حوالے سے. ماشاءاللہ قرآن پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا. یہ تو ہمارا ہے نا، یہ ہمارا انداز ہے کہ ہم ہر چیز کی ابتدا میں جو ہے وہ قرآن پاک کو آگے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے وہ گھر نیا بنتا ہے تو نئے گھر میں سب سے پہلے قرآن پاک رکھا جاتا ہے. کوئی نئی جگہ بنی ہے تو وہاں پر قرآن پاک پڑھا کر ابتدا کی جاتی ہے کہ بھئی قرآن سے برکتیں حاصل کریں. یہی تو قرآن کی شان ہے کہ مسلمان قرآن چھوڑتا نہیں ہے، قرآن کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. پھر جو آپ نے دیکھا ہوگا رخصت کر رہے ہیں کسی کو، بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو قرآن کے سائے کے اندر جو ہے وہ رخصت کیا جاتا ہے. صبح کے وقت جو ہے وہ مدارس کے اندر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ پراٹھا لینے جائیں، آپ کسی اور دکان پر جائیں، آپ وہاں دیکھیں گے کہ اس نے بھی سورہ رحمان کی یا قرآن پاک کی کسی سورت کی تلاوت لگائی ہے کہ قرآن سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. یہ قرآن کی شان ہے. اور پھر سورہ رحمان کی آپ بات کر رہے تھے تو سورہ رحمان کی جہاں یہ برکتیں ہیں، وہیں ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹرز باقاعدہ کینسر کے مریضوں کو سورہ رحمان کی تلاوت سناتے ہیں. کیوں؟ قرآن سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، قرآن سے جو ہے وہ غم دور ہوتے ہیں، قرآن سے شفا حاصل ہوتی ہے. قرآن کے الفاظ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے، ایک اثر رکھا ہے. اور رب کے الفاظ میں بڑا اثر ہے، الفاظ میں بڑا اثر ہے. میں آپ کو فار ایگزامپل کوئی برا لفظ بولوں، آپ کا چہرے کا رنگ بدل جائے، یا میں آپ کی تعریف کروں، کیا ہوگا؟ آپ کے چہرے کا رنگ نکھر جائے گا، خوش ہو جائیں گے. یہ میرے الفاظ ہیں، اثر رکھتے ہیں الفاظ. تو جو رحمان کا کلام ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ جب شیطانی الفاظ کا اثر ہوتا ہے تو رحمانی الفاظ کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ تو رب کے کلام پاک کا بالکل اثر ہوتا ہے. ایک تو یہ بات تھی آپ کی. دوسری بات قرآن پاک کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں بڑی پیاری بات، آپ نے دعا کری شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے. آمین. اسی طرح ہو اللہ تبارک و تعالی بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. لیکن یہاں ایک اور بڑی پیاری بات حضرت قرآن پاک نے سکھائی، یہ بات بھی قرآن پاک سے سیکھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کری، ٹھیک ہے، اے مولا مجھے اولاد عطا فرما. اور اولاد مانگنے کے ساتھ کیا دعا کری پتہ؟ کہا مولا مجھے نیک لڑکا عطا فرما. سبحان اللہ. کیا دعا کری؟
مولا مجھے نیک لڑکا عطا فرما. اب یہاں سے سیکھنے کو ملا اولاد مانگے لیکن نیک اولاد مانگے, اولاد مانگے لیکن نیک اولاد مانگے. ہمارا کیا ہوتا ہے, اولاد مانگتے ہیں, مولا بس دے دے, جیسی بھی دے دے. پھر ہوتا کیا ہے, وہی اولاد کچھ عرصے کے بعد والدین کا قتل کر رہی ہوتی. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں 3 4 5 سال 8 سال تو ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا ہوتا. والدین کو اولاد کو بددعا نہیں دینی چاہیے. ایسا ہی ہے. والدین کی دعا, بددعا بھی در حقیقت دعا ہوتی ہے. بددعا کیا ہوتی ہے, بد دعا, بری دعا, یہ بھی دعا ہی ہوتی ہے. اور والدین کی دعا تو اولاد کے اپنے قبول ہی قبول ہے, چاہے وہ اچھی ہو یا بری, اچھی ہو یا بری ہو. تو والدین کو تو اولاد کو بددعا دینی نہیں چاہیے. تو یہاں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی اولاد مانگے تو رب تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد مانگے. اور پھر یہاں میں ایک اور بات آپ کو کروں, موضوع ٹاپک قرآن پاک ہے لیکن یہ قرآن کا فیضان ہے جس سے ہم سیکھ کر باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں. جب بھی دعا کریں نا رب تبارک و تعالیٰ سے, جب بھی کوئی چیز مانگے تو عافیت کے ساتھ مانگے. مولا مجھے عافیت کے ساتھ یہ چیز عطا فرما. عافیت یعنی مولا خیر کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ مجھے چیز عطا فرما. ایک شخص تھا, اس نے دعا کری کہ یہ اپنے یہاں واقعہ ہے, پاکستان کا واقعہ ہے. اس نے دعا کری مولا مجھے پوزیشن عطا فرما. دعا کرتا تھا, اچھا پوزیشن آ گئی اس کی, مولا مجھے پوزیشن عطا فرما. پوزیشن آ گئی اس کی. پوزیشن آنے کے بعد کیا ہوا, جیلسی ہو گئی اس کے ساتھ, اس کے فرینڈس کو. ایک فرینڈ نے اسے جو ہے کڈنیپ کیا, اغوا کر کے جو ہے وہ اسے کیا نام ہے اس کا لے گیا. اتنا مارا کہ اس کی آنکھیں نکال دی. آنکھیں نکالنے کے بعد چھوڑ دیا. یہ واقعہ پڑھنے کے بعد نیچے یہ لکھا ہوا تھا, بڑی پیاری بات, کہ اس لڑکے نے دعا مانگی, بولا مجھے پوزیشن عطا فرما. پوزیشن تو اسے مل گئی لیکن اگر کاش وہ عافیت کے ساتھ مانگتا نا تو پوزیشن بھی ملتی, اسے عافیت کے ساتھ ملتی. تو یہ جو چیز ہے نا, جب بھی رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ بات میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں کہ جب بھی رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو عافیت کے ساتھ مانگے. مولا مجھے عافیت کے ساتھ یہ چیز عطا فرما, عافیت کے ساتھ یہ چیز عطا فرما. عافیت کی دعا مانگنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم بھی دی. نبی پاک علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے, یا اللہ میں تجھ سے دین کے معاملے میں بھی عافیت مانگتا ہوں, دنیا کے معاملے میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں, آخرت کے معاملے میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں. ہمیں تربیت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دعا ارشاد فرمائی. تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی رب سے مانگے عافیت کے ساتھ مانگے. مولا مجھے عافیت کے ساتھ یہ چیز عطا فرما. وہ چیز بھی ملے گی اور پھر دوسرا اس چیز کے ملنے کے ساتھ عافیت اور خیریت کے ساتھ وہ چیز ہمیں مل جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں جو مسنگ ہوتی ہیں وہ مولانا صاحب جیسے لوگ یا شاکر بھائی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے بیسک مانگنا چاہیے اور کیا ہماری تدبیر ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ میں محمد شاکر سے کہوں گا کہ حافظ صاحب حمد باری تعالیٰ سے آپ آغاز کریں اور پھر ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد باری تعالیٰ سے پہلے چند شعر جو محرم الحق کے حوالے سے اسپیسیفک ہے کہ چلو سلام کریں ایک ایسے آستانے کو, چلو سلام کریں ایک ایسے آستانے کو کہ حسین پال کے جس نے دیے زمانے کو. سبحان اللہ. چلو سلام کریں ایک ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیے زمانے کو. پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی, پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی. وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی. اور نماز 14 صدیوں سے انتظار میں ہے, نماز 14 صدیوں سے انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی. سبحان اللہ. نماز 14 صدیوں سے انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی. اپنے کلام کا آغاز حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور اس میں کچھ اسپیسیفک شعر بھی ہیں جو اہل بیت کی شان میں بھی ہے, تو وہ آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسین پاک سے
کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میں کیسے نام پکاروں نبی کی بیٹی کا، میں کیسے نام پکاروں نبی کی بیٹی کا، وہ ناخدا حیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ محمد شاکر، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو حمد باری تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ ہمیں اچھے اچھے کلام سناتے چلے جائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا، تو بریک پر جائیں گے اور واپس آئیں گے، پھر مزید سوالات کریں گے اب مولانا صاحب سے۔ اور آپ نے کہیں نہیں جانا، اور صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جتنے بھی ہمارے جو فرض بنتے ہیں ہم ان کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جس دن آپ اس چیز کی فکر کر دیں گے تو زندگی نہایت ہی آسان ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے یاد کربلا۔ مجھے ذیشان اظہر کہتے ہیں، اور بالکل آج 2 محرم الحرام ہے، اور بالکل ہمارے ساتھ شاکر موجود ہیں۔ شاکر، اگر میں آپ سے بات کروں کہ آپ ماشاءاللہ پولیس آفیسر بھی ہیں، تو آپ کے محکمے میں، ہم محکمے کا نہیں پوچھیں گے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے جو محکمے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز ہے، تو کیونکہ الحمدللہ محرم الحرام ہو، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو شاکر کو اسپیشل بلوایا جاتا ہوگا؟ اوبیسلی میں بیسکلی 3 سے 4 بار آفیشیلی جو ہے وہ سی سی فرسٹ، سی سی سیکنڈ، جو کہ پولیس کے پروگرامز وغیرہ ہیلڈ آن جب ہوتے ہیں، سرکاری کوئی پروگرامز ہوتے ہیں، تو وہاں پر جا کے اسپیسیفکلی وہاں پر جانا بھی ہوا ہے، اور وہاں پر نعت شریف کو پڑھنا کا نعت شریف پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی ہے میں نے، سبحان اللہ، بہت ٹائم۔
تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو آپ کی آفس کے لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ کولیگز بیٹھتے ہیں، وہ فرمائشیں وغیرہ کرتے ہوں گے؟ بہت زیادہ فرمائش کرتے ہیں. اسپیسیفک جتنے بھی ہمارے افسران ہیں وہ سم ٹائم جب ہم فری ہوتے ہیں تو روم میں بلا کر ناز شریف کو سنتے ہیں اور بہت ہی ایڈمائرنگ اپلاڈنگ کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو پولیس کا محکمہ ہے ذیشان بھائی، وہ بیسیکلی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ایک ڈپارٹ ہے. بیسیکلی حضرت عمر فاروق کی بات چل رہی تھی کل، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بنائی ہوئی اسٹیبلش کی ہوئی یہ ایک ڈپارٹ ہے. تو اس میں ہمیں چاہیے، ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں. اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں تو سمجھیں کہ ایک سیکنڈ بائی سیکنڈ ہمارے لیے بہت ہی نیکی کا کام ہے. یہ ایمانداری بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی. دیکھیں مسئلہ یہ کہ میں ایون اگر میں یہاں پر بیٹھ کے اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں جسٹیفائی نہیں کروں گا، ایمانداری نہیں دکھاؤں گا تو کوئی پروگرام نہیں دیکھے گا. اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں ایمانداری بہت زیادہ ضروری ہے. رشتوں میں بھی ایمانداری ہوتی ہے، کیونکہ آج کل میں یہ بات کہتا چلوں کہ نوجوان جتنے بھی ہیں گھر کے علاوہ بھی باہر انہوں نے ایسی دوستیاں رکھی جو کہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جب کسی شخص نے، خواہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اسلام کو مترادف کام کرنے کی کوشش کی، وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور پھر گلے گزارے رہ جاتے ہیں پیچھے. آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کرنا ہے، 30 سال پہلے کی بات کرنا ہے، جب موبائلز نہیں ہوتے تھے زندگی نہیں چلتی تھی. جب ایک سلسلہ تھا بچپن میں دیکھتے تھے کہ خط آتے تھے تب بھی زندگی چلتی تھی. یہ اور بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا ہمیں بہت فائدہ ہے کہ یعنی جب خط لکھتے تھے تو بچہ 1 مہینے کا ہوتا تھا، خط کا جواب آتا تھا بچہ 1 سال کا ہو جاتا تھا. تو سلسلہ تھا لیکن پیار محبت تھا. اب گھر بڑے کر لیے لوگوں نے تو دل چھوٹے ہو گئے. ٹیکنالوجی نے بیسیکلی ذیشان بھائی لوگوں کو ایک فاصلہ تو قریب کیا ہے لیکن لوگوں سے دور کر دیا ہے، گیپ اپارٹ کر دیا. بالکل ایسی چیز ہے. اور اسی کے ساتھ اب مولانا صاحب کی طرف آئیں گے. مولانا صاحب، قرآن پاک کا آج ہم نے دوسرا دن جو ہے وہ مقدس کیا، یعنی ہم مذمت کریں کہ جو قرآن پاک کو بے حرمتی کی گئی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان بدبخت لوگوں کے لیے یہ سوال ہے میرا کہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے کیا انعامات رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں، یقیناً قرآن پاک کا ایک جو ہے وہ ایک اعزاز ہے، شان ہے. اور پھر قرآن پاک کی مذمت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے. سبحان اللہ. اور قرآن سے جو ہماری دوری ہے اس دوری کو ختم کر کے قرآن کو قریب کیا جائے اپنے سے، اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، بہت پیارا واقعہ، آپ کو بڑا لطف آئے گا سن کر. ایک شخص تھا تو کفن چور تھا. پہلے زمانے میں اس طرح بہت زیادہ معاملات ہوا کرتے تھے. تو ایک کفن چوری کرنے کے لیے اس نے قبر کھودی. جب قبر کھودی تو اس قبر کے اندر سے جیسے اس نے سر لٹایا تو دیکھا کہ قبر کے اندر سے نور نکل رہا. سبحان اللہ. کفن بھی سلامت ہے، بدن بھی سلامت ہے، قبر میں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ. بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ کون شخص، کفن بھی سلامت، بدن بھی سلامت، نور بھی نکل رہا ہے، آخر ماجرا کیا؟ ڈر کر اس نے قبر کو جو ہے وہ پیک کیا اور قریبی گاؤں میں جا کے پتہ کیا کہ آخر یہ کس بندے کی قبر. تو بتایا گیا کہ 2 گاؤں چھوڑ کے تیسرے گاؤں میں جب تم جاؤ گے تو فلاں فلاں گھر پہ جانا، پتہ کرنا ان کے کسی ریلیٹو کی یہ قبر ہے. پہنچا، صبح دروازہ بجایا تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی، دیکھیں فلاں فلاں قبر آپ کے کسی رشتہ دار کی ہے، کسی کی ہے. کہاں؟ میرے شوہر کی وہ قبر ہے. آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ تو بولا میرے شوہر کچھ نہیں، وہ نارمل زندگی گزارتے تھے، صبح کام پہ جایا کرتے تھے، شام واپس آ جایا کرتے تھے، ہم زندگی گزارتے تھے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بولا نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ بتائیں، آپ کے شوہر کی کوئی ہٹ کر ایک روٹین ہو، کوئی ایک ہٹ کر کام ہو تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں. دراصل میں آپ کو بات بتا دوں. اس نے کہا کہ بولا کیا؟ بولا میں نے آپ کے شوہر کی قبر کھولی، اور قبر کھولی تو میں نے آپ کے شوہر کی قبر میں یہ معاملہ دیکھا، بدن سلامت، کفن سلامت، نور نکل رہا ہے، روشنی آ رہی ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ میں معذرت کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ بتائیں آپ کے شوہر کا ایسا کون سا کام تھا جس کے سبب رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے شوہر کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر جو ہے وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ شوہر نمازی تھا، نماز پڑھنے والا تھا. اور وہ فجر کی نماز پڑھ کر جب وہ گھر آتا نا تو قرآن پاک اٹھایا کرتا. اچھا، پھر بولا قرآن اٹھاتا تھا اور قرآن کھول کر وہ قرآن کی سطروں پر قرآن کی جو الفاظ ہوتے تھے ان پر انگلی پھیرا کرتا تھا. میرے شوہر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. بڑی گہری بات، میرے شوہر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ قرآن اٹھاتا تھا
قرآن اٹھا کر قرآن پر انگلیاں پھیرا کرتا تھا اور کہتا تھا مولا مجھے یہ تو نہیں پتا تو نے کیا لکھا ہے، لیکن یہ جانتا ہوں تو نے جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے. سبحان اللہ. میں سمجھتی ہوں کہ میرے شوہر کا یہی وہ کام تھا جس کے سبب رب تبارک و تعالیٰ نے میرے شوہر کو دنیا سے جانے کے بعد ایسا مقام و مرتبہ فرمایا. تو یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آئے وہ قرآن اٹھائے اور قرآن اٹھا کر دیکھے، اور دیکھ کر صرف انگلیاں پھیرتا جا رہا ہے، اس پر قرآن پاک پر انگلی پھیرنے کے سبب رب تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام و مرتبہ عطا فرما رہا ہے. تو جو قرآن کھولے اور قرآن کو پڑھے، پھر پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھے، تو پھر اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود، مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود، احادیث کی کئی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو ساتھ گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا باہر، اور بچہ بھی میرا سویا ہوا تھا. گھوڑے کی جو رسی تھی وہ کچھ ڈھیلی تھی، تو جیسے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کری تو گھوڑا اچھلنے کودنے لگ گیا. تو میں رکا، پھر میں نے قرآن شروع کیا تو پھر گھوڑا اچھلنے کودنے لگا. کہ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر اچھلنے کودنے لگا. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے، گھوڑا اچھلتے کودتے ہوئے. تو میں اٹھا اور جا کر جو ہے وہ دیکھا معاملہ. کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو میں نے اوپر آسمان پر دیکھا کہ ایک روشنی سی چھائی ہوئی ہے، ایک سائبان ہے، کچھ چھتری نما چیزیں نیچے آئی ہوئی ہیں جو آسمان کی طرف دوبارہ اوپر جا رہی ہیں. صبح واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے وہ رب کے فرشتے تھے، وہ تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے. سبحان اللہ. رب کے فرشتے تھے، وہ تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اگر تم قرآن پڑھتے رہتے نہ رکتے تو صبح جو ہے وہ سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا مقام اور یہ قرآن کا مرتبہ ہے کہ بندہ قرآن پاک کو دیکھتا ہے تو دیکھنے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، پکڑتا ہے تو پکڑنے پر بھی اسے ثواب ملتا ہے، چومتا ہے تو چومنے پر بھی ثواب ملتا ہے، سینے سے لگاتا ہے تو سینے سے لگانے پر بھی ثواب ملتا ہے. اور جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف پر پڑھنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آگے دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی قرآن قیامت والے دن پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. اسی قرآن کی بدولت جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا دے گا. قرآن کے مخصوص صورتوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ اس کو ایک الگ سوال کر کے لے لیں. بالکل میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے، لیکن میں یہ بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو حافظ ہیں اس کے لیے بھی پل صراط کتنا آسان رکھا ہے کہ میں نے واقعہ پڑھا، اگر مولانا صاحب میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کریے گا، کہ جب پل صراط آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظوں سے کہیں گے کہ الحمد شریف سے قرآن پاک شروع کرو اور آنکھیں بند کرتے ہوئے پڑھتے چلے جاؤ. اور جب قلاؤ کے بارے میں نہیں ہے یہ واقعہ، یہ جنت پل صراط کے بارے میں نہیں ہے واقعہ، نہیں میں نے جو پڑھا تھا جو جنت کے بارے میں کہ حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت میں اپنے اسٹیپ طے کرتا جا، اپنی منزلیں طے کرتا جا، جہاں تو رکے گا وہی جنت میں تیرا مقام ہے. سبحان اللہ. اور یہ جنت میں اس کے درجے جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے. ٹھیک. اچھا میری تھوڑی سی یہ یہاں پہ نالج یہ تھی کہ اس پہ جب آپ ختم کریں گے تو پل صراط ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے برعکس جو ہے آپ اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کر جائیں گے؟ یہ حافظ کے بارے میں ہے کہ ایک حافظ جو ہے وہ 10 لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف قرآن پاک حفظ کرنے والے کے لیے نہیں کہ یاد کر لیے، بلکہ قرآن پر عمل بھی کرتا ہے. یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھے، حرام جانے، اور قرآن نے جن چیزوں کو حرام کا قرار دیا ان سے بچے، اور پھر جو ہے وہ اس طرح اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارے. تو یقیناً اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک حافظ جو ہے وہ 10 لوگوں کی شفاعت کر کے جو ہے وہ انہیں جنت میں لے کے جائے. سبحان اللہ. اور یہاں پر کچھ سننے والے کیونکہ کہیں پر کچھ لوگوں کا بیان 7 لوگوں کا، کچھ لوگوں کا 10 کا ہے، لیکن میں صرف مولانا صاحب کی ایک بات کو بہت اچھا آپ نے جو بیان کیا کہ صرف حفظ کرنا بڑی بات نہیں ہے، حفظ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب آتی ہے قرآن پاک میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تو ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا. سبحان اللہ.
بالکل یہی چیز, لیکن اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا پہلی شرط ہے. اور کچھ لوگ, معذرت کے ساتھ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا, لیکن غلط کو غلط نہیں کہتے, حرام حلال میں تفریق نہیں ہے, اور سب سے پہلا فرض یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون مجبوری میں بھی گھر سے باہر آتی ہے تو اس پر آوازیں کسنا وہ اپنا ایک مشغلہ سمجھتے ہیں, جس کے بارے میں اگر آپ پڑھ لیں تو میں سوچتا ہوں, اور جب آپ کا انسان اپنے بارے میں سوچنے کا کہتے ہیں نا, اپنا خود ہی آپ ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو, تو شاید آپ گھر سے بھی نہ نکلیں, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں, جہاں پر نرمیاں ہیں وہاں پر سختیاں بھی موجود ہیں, اور لوگ دائرۂ اسلام میں اسی وجہ سے داخل ہو رہے ہیں کہ یہاں پر عورتوں کو بہت پروٹیکٹ کیا گیا ہے. جہالیت کے دور میں اگر اسلام نہ آتا تو شاید آج عورت ذات نہیں ہوتی. اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا کہ یہ عورت ہے, اس کا یہ مقام ہے, اور الحمدللہ کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں اور قرآن پاک کے پڑھنے والے ہیں. جی اچھا جی, اس کے بعد قرآن کی جو مخصوص ہم باتیں کرتے ہیں کہ کون کون سی وہ آیات ہیں, یہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے کی فضیلت ہے اور جن پر انعامات بھی ہیں. آپ عموماً ہمارے یہاں جو ہے نا کچھ صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے خاص, جیسے سورہ یاسین شریف کو لے لیں. سورہ یاسین شریف کی بھی کیا کہنے کہ اس کو قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, اور قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے, اور فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کو ایک مرتبہ پڑھنے والے کو 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو یہ یاسین شریف پڑھنا اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے دن کی ذمہ داری لے لیتا ہے. یہ بات کہ اس کے دن کی ساری ذمہ داریاں جو ہے, معاملات جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اچھا سورہ یاسین شریف کی ایک اور خاصیت یہ کہ بندہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے اور کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرے, حلال جائز دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پورا فرما دے. سبحان اللہ. سورہ یاسین شریف کی بڑی برکت ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے. 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ, اس کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے. اب سورہ واقعہ کی تلاوت, اور یہ روزی کی برکت کے لیے خاص کام ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے, بوڑھے ہو گئے تھے. تو حضرت عثمان غنی, ان کی 8 بیٹیاں تھیں, 8 بیٹیاں تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کا پتہ نہیں, زندگی کا بھروسہ نہیں, میں بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں, ہر مہینے آپ کو اتنی رقم مل جایا کرے گی. یوں سمجھ لیں کہ پینشن آپ کو مل جایا کرے گی, اتنی رقم مل جایا کرے گی. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا میں آپ کو دے بھی نہیں رہا, میں تو آپ کی بیٹیوں کے لیے کر رہا ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے میری بیٹیوں کو بھی اس چیز کی ضرورت نہیں. اچھا پھر آپ کیسے گزارا کریں گی, آپ کی بیٹیاں, کیا معاملہ؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یاد ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ. سبحان اللہ. کہ جہاں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں بے برکتی نہیں ہوتی, وہاں روزی میں برکت کر دی جاتی ہے, رزق کی فراوانی ہوتی ہے. بالکل رزق کی فراوانی. اور میری بیٹیاں جو ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی. سبحان اللہ. یہ سورہ واقعہ کی شان, اور یہ جو ہے سورہ واقعہ آج کل گھر گھر کے اندر کہا جاتا ہے روزی میں برکت نہیں ہے, بے برکتی ہے, پورا نہیں ہوتا, تنگ دستی کا رونا رویا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا پیارا مجرب عمل ہے جو سورہ واقعہ شریف کی تلاوت. قرآن پاک میں ویسے ہی برکت ہے, قرآن پاک سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے, تلاوت سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے قرآن پاک. ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک قافلہ جو ہے وہ کسی جگہ سے آ رہا تھا, تو راستے میں انہوں نے اسٹے کیا کسی گاؤں میں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کریں, تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا. تو پھر ہوا رب کا کرنا کچھ اس طرح کے گاؤں کا جو سربراہ تھا, لیڈر تھا, اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا. تو اب بڑے معالجوں کو بلایا گیا, کوئی علاج نہیں کر سکا. لوگ ان قافلے والوں کے پاس بھی آئے, کہا کہ اگر آپ ہمارے جو ہے وہ ان کو سیٹ کر دیں, ٹھیک کر دیں, علاج کر دیں, تو آپ جو بولیں گے ہم دیں گے. صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے, 100 بکریاں لوں گا, علاج کر دوں گا. اب وہ صحابی گئے, انہوں نے جا کر کچھ پڑھا اور پڑھ کر دم کیا, تو وہ جو بادشاہ تھا, اس جگہ کا جو لیڈر تھا, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا سردار. اب پھر جو ہے وہ معاملہ آگے چلا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا, کیا کیا تھا تم نے؟
بولا یا رسول اللہ آپ نے ہی بتایا تھا سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، سبحان میں نے اللہ، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سبحان رب اللہ، تبارک سبحان و تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی۔ اب سبحان ہمارے یہاں اللہ۔ بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات رات کا ٹائم گھر میں بچہ بیمار ہو گیا، گھر والے بیمار ہو گئے، کوئی بیمار ہو گیا، اب کیا کریں، ٹھیک نہیں ہو رہا، سر میں درد ہو رہا ہے، بڑی مشکل مصیبت آ گئی ہے، کیا کریں؟ اس وقت آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کر یقین کے ساتھ دم کر دیں، پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے شفا عطا فرما دے سبحان گا۔ اللہ۔ اور پھر سورہ فاتحہ تو دور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ اس کے اتنے فضائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بادشاہ نے خط بھیجا، اللہ میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے، میں نے بڑے علاج کروا لیے، میرے سر کا درد نہیں جا رہا، آپ کے پاس کوئی ایسا طبیب کوئی حکیم ہو تو اسے بھیجیں، میرا علاج کر۔ حضرت عمر نے ٹوپی بھیج دی، بولے ٹوپی پہن لو۔ اب بادشاہ جب وہ ٹوپی پہنتا تو اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا، اب جب ٹوپی اتارتا تو سر میں دوبارہ درد ہو جاتا۔ اسے چیک کیا کہ آخر اس ٹوپی میں کیا ہے، لوہے کی ٹوپی تھی، آگے پیچھے بڑا چیک کیا تو کوئی اسے چیز نظر نہیں آئی، اسے ٹوپی کو کھولنے کا حکم دیا، جب ٹوپی کھولی تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کاغذ رکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، اس میں بسم اللہ کا کاغذ رکھا ہوا تھا۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ تو بسم اللہ کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر ایک اور آیت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھا جاتا ہے، اس کا تو پروناؤنسیشن بھی ہمارے یہاں تو درست نہیں، اور آپ بندہ اپنے حساب سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہی یاد رکھیں قرآن پاک پڑھنے کی برکت اسی صورت میں ملے گی جب قرآن correct کو پڑھا جائے، درست پڑھا بالکل جائے، correct پڑھنا۔ صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات کہہ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوتے، نماز قرآن نے تو نماز کے بارے میں کہا کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی، لیکن میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی برے کاموں میں لگا ہوں، آخر کیا ریزن ہے؟ تو بھائی آپ چیک کریں آپ کی نماز درست ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے دین سیکھا نہیں ہوتا اور دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے، دیکھا دیکھی کام کر رہے ہوتے، ہر چیز سیکھ کے کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے پراپر طریقے سے کرتے ہیں۔ بھائی گاڑی چلائی، گاڑی چلانے کے بعد ہم نے سیکھا، اسی طریقے سے پھر جو کام کرنا ہے سیکھ کر کیا، لیکن جو دین ہے وہ سیکھ کر نہیں کرتے۔ جب سیکھ کر نہیں کرتے تو درست نہیں ہوتا، جب درست نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ کام کا جو فائدہ ہوتا ہے، جو برکتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی۔ تو یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اس کی اتنی برکت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ساتھ یہ کہے مولا جو میرا نقصان ہوا ہے، جو میری چیز گئی ہے، مجھے اس سے بہتر عطا فرما، مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ بالکل جی۔ اور اسی کے ساتھ کچھ کنسپٹ یہ بھی رہتے ہیں مولانا صاحب، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارا جو ایک کنسپٹ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا، مرنے کے ٹائم پر پڑھنا ہے۔ اس کو ساتھ لے لینا، پیچھے سے تھوڑا کٹ کر کے نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، پرابلم یہ ہے کہ ایک منٹ یہاں پہ کٹ ہوگا، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ پرابلم یہ ہے کہ میں اس کب سے آپ کو اشارہ کروں کہ ختم آپ کو سمجھ نہیں آئی، اسی کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں سے کہاں سے لینا ہے؟ ہاں بس یہیں سے اینڈ کر رہا ہوں نا، بس کہ بس میں یہیں سے اینڈ کروں گا، تو آپ سے بھی کہوں گا تو آپ نے وہی تاثر دینا کہ اب پروگرام اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کی ایک جملے میں فضیلت نہیں بتا دوں، بات پوری ہو جائے گی۔ ہاں وہی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ہم اس کو پڑھتے ہیں مولانا صاحب جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ساتھ یہ کہو کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گا۔ ایک جو ہے وہ صحابیہ ہماری ام المؤمنین ہے، حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب ہوا کیا، ان کے جب شوہر کا انتقال ہوا تو انہیں نبی پاک علیہ السلام کی یہ بات یاد آئی، انہوں نے بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تہجد گزار نیک شخص، لیکن کیا پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ بھی کتنا بڑا صدمہ، کتنی بڑی مصیبت، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پڑھ تو لیا یہ، کچھ عرصے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نکاح کا پیغام بھیج دیا اور ان کا نکاح نبی پاک علیہ السلام سے ہو گیا۔ یہاں یہ بات سیکھنے کو ملی اور انہوں نے کہا کہ واقعی نبی پاک علیہ السلام مجھے میرے شوہر سے بہتر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے۔ یہ پیاری پیاری بات۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ مولانا صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کیونکہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بہت اچھی گفتگو رہی، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو مزید لوگوں کو تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے بھی جانا چاہیں گے شاکر، آپ سے بھی جانا چاہیں گے، بہت بہت شکریہ۔ لیکن آپ کے کلام پہ پروگرام کا اینڈ ہوگا، تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کوئی منقبت سنائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا، جاتے جاتے صرف یہ بات کہ اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ رب اتنا رحیم ہے کہ وہ سننے پر بھی آپ کو اسی طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کی رسائی نہیں ہے، نہیں پڑھ سکے، وقت ابھی بھی گیا نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہو قرآن پاک پڑھیں اور اس کو سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، ضرور کرے گا۔ مجھے، میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔ بالکل شاکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل کی
زمیں پر ہے، قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمیں پر ہے، قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، اور گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ حسین